سختیاں برداشت کی. شیب ابی طالب میں 3 دن 3 مہینے تقریباً بلکہ 3 سال معاف کیا 3 سال شیب ابی طالب میں مختلف مصیبتیں دیکھی. میں آج استاد کو سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے جناب خدیجہ کی موت کا سبب ان کی بھوک اور پیاس تھی. شیب ابی طالب میں کھانا اتنا نہیں آتا تھا ایسا نہیں. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے دین کے تحفظ کے لیے سختیاں برداشت کی، صبر کیا، اور ایک مرتبہ بھی آواز بلند نہیں کی، شکوہ شکایت نہیں کیا. فرماتے ہیں ایسی شباہت جناب زینب کی ہے. جناب زینب نے بھی تمام مصائب کو برداشت کیا دین کے تحفظ کے لیے، تمام مصیبتوں کو برداشت کیا حسین اور ولی خدا کے تحفظ کے لیے. چادر لٹی برداشت کیا، تازیانے لگے برداشت کیا، رسیوں میں جکڑا گیا برداشت کیا، بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا برداشت کیا، شرابیوں کے دربار میں لایا گیا برداشت کیا، 9 گھنٹے کھڑی رہی برداشت کیا، شرابی کے دربار میں لایا گیا کھڑا برداشت کیا، ایک رسی میں 12 گلے باندھے گئے برداشت کیا، زندان شام کی خاک پر بیٹھی برداشت کیا، سجاد کو قتل ہوتے دیکھا برداشت کیا، حسین ابن علی کو قتل ہوتے دیکھا برداشت کیا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گے. امام زمانہ کی روایت میں آج پڑھ رہا تھا، امام زمانہ فرماتے ہاں سنو شیعوں لے دے جاؤ اس مجلس کا دیا. امام زمانہ علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے جب جہاں ساری جگہ سے نا امید ہو جاؤ نا، جب کہیں سے بھی کچھ نہ حاصل ہونا، تو امام زمانہ فرماتے ہیں آؤ میری پھوپھی زینب کے پاس، میری پھوپھی کے مصائب کو یاد کرو، میری پھوپھی کا واسطہ دو. مولا کے ولی عصر فرما رہے ہیں یقیناً اس میں یقین ہے ہمیں کہ یہ بات صحیح ہے، یقین ہے. امام فرماتے میری پھوپھی کے پاس آؤ، توسل کرو، تمہیں میری پھوپھی کو ہم کچھ ادا کر دیں گے. ہاں میں 2 جملے کو میں اور محمد پہ آ رہا ہوں، مسائب پڑھ چکے جناب زینب کے، لیکن کیا کروں یہ 2 جملے مجھے عرض کرنے کی اجازت دے دو. عزاداران سید الشہداء کیا کیا مسائب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھے. میں نے روایت میں پڑھا کہتے حسین کو زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی. یہاں تک محبت تھی کہ جب تک حسین اپنی بہن کو نہ دیکھنے سکون نہیں ملتا تھا، اور جب تک بہن اپنے بھائی کو نہ دیکھنے سکون نہیں ملتا تھا، جب تھوڑی دیر ہو جاتی تھی بی بی زینب بے چین ہوتی تھی، میرا بھائی ابھی نہیں آیا، میرا بھائی ابھی نہیں آیا. یہاں تک محبت تھی کہ جناب زینب کی جب شادی ہونے لگی تو لکھوایا عبداللہ جب میرا حسین کہیں جائے گا تو مجھے روکے گا نہیں، مجھے اجازت دے گا. ہاں پڑھو عزادارو حسین نے وہ مصیبت دیکھی، جناب زینب نے وہ مصیبت دیکھی. گودی قتل گاہ ہے، حسین کا بدن ہے، شبر ملول کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ہے، دوسرے سے خنجر چلا رہا ہے. زینب نے دیکھ کر کہا اے پروردگار، اس مصیبت میں بھی زینب صبر کرتی ہے چونکہ تیرا دین بچانا. اجر کو بول اللہ، اجر کو بول اللہ. اس بی بی نے کیا کیا نہیں دیکھا، چھوٹی عمر میں اپنی ماں کی پسلیوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، نانا کا جنازہ دیکھا، بابا کا زخمی سر دیکھا، حسن کا جگر آلود ٹکڑے دیکھے، حسین ابن علی کی مظلومیت کو دیکھا، باقر کی شہادت کو دیکھا، سجاد کی مظلومیت کو دیکھا، اکبر کے سینے پہ بچی دیکھی، قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، بابر حوائد کے بازوؤں کو دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا. لیکن ماں ہے، ماں کے سامنے جب اس کے بچوں کا تذکرہ کیا جائے وہ کتنے ہی سال پہلے کیوں نہ دنیا سے چلے گئے ہو، ماں کی ممتا یہ ہے جب اٹھتی ہے اپنے بچوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے. ہائے زینب، ہائے میری شہزادی، ہر مقام پہ
پہ اور محمد کو یاد کیا، ہر مقام پہ اور محمد کو یاد کر کے گریہ کیا۔ شیعوں آج ہر سال اور محمد کی مصیبت پڑی جاتی ہے تو جملے سنو۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مرسدون محمد کا جب ہم ایران میں ہوتے تھے نا، ایران میں بہت پرانے سالوں کے کچھ جنازے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا سر، کسی کا کچھ نہیں ملتا تھا، جب وہ لے کر آتے تھے سب سے پہلے اس کی ماں اٹھتی تھی اور اس کے اس بدن کے حصے کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر کہتی تھی اے میرے بیٹے، کئی سالوں سے میں تیرا انتظار کر رہی تھی یا زینب کبریٰ۔ اور محمد کا پرسہ قبول فرمائیے۔ عزاداروں، کربلا میں دو جملے پڑھو۔ کربلا میں شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، علی اکبر گئے، دوسرے شہداء شہید ہوئے، ایک مرتبہ جناب زینب اور محمد کے خیمے میں لے کر آئی۔ سنیے گا، اور محمد کو اپنے پاس بٹھایا اور محمد کے بال سیدھے کیے اور محمد کو دیکھ رہی ہیں اور ایک جملہ کہا کہ اور محمد، علی اکبر شہید ہو گئے، دوسرے شہداء بھی شہید ہو گئے، اور محمد اب تمہارا نمبر ہے، تم نے جانا ہے، لیکن دیکھو وہاں جا کر اپنے اجداد کا نام روشن کرنا ہے، اجداد کی بہادری دکھانی ہے۔ اور محمد نے فرمایا اماں مجھے جا دو نہیں۔ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو مرنے کے لیے بھیجتی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کائنات میں کوئی ماں ایسی ہے یا تو ام رباب تھی جس نے اصغر کو بھیجا، اور محمد کی ماں زینب تیار ہوئے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں بچے لے کر حسین کی خدمت میں آئے کہ بھیا یہ میرے اور محمد ہیں، ان کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حسین نے فرمایا زینب بہت کچھ تم نے دے دیا، ابھی تیرے مسائل بہت ہیں، ان بچوں کو رہنے دے تاکہ یہ تیرے دل کے نور ہیں یہ باقی رہ جائیں۔ جناب زینب نے رو کر فرمایا بھیا کیا میری یہ قربانی میں کوئی نقص ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے؟ حسین نے رو کر فرمایا نہیں میری بہن ایسا کیوں کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وقت آیا اور محمد آئے، آمو وہ ہمیں اجازت ہے، توجہ فرما، اجازت ملی چلے، دونوں ساتھ گئے۔ جب میدان میں پہنچے لڑائی کی، کئی کو وقت سے جھگڑم کیا، ایک مرتبہ دشمنوں کو پتا چلا یہ حضرت زینب کے اور محمد ہیں، یہ زینب کے دو لال ہیں۔ عددارہ بس یہ سننا تھا، وہ دشمن اور محمد کو پیچھے لے دیا ہے، خود پیچھے ہوتے گئے اور محمد لڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ یہی وجہ ہے کربلا سے باہر ہے تو بچوں کی قبر، عزاداروں جب باہر کربلا سے پہنچے چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا۔ اے میری زینب بی بی، ایک دفعہ اور محمد گھوڑے سے زمین پر آئے، فرمایا مامو ادرکنی، مامو ہماری مدد کو آئیے۔ حسین اٹھے، مقتل میں آئے اور محمد کو ڈوڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، یا زہرا، دونوں بچوں کو اٹھایا۔ اب میری مائیں سنیں، دونوں بچوں کو اٹھا کر لے کر آئے، جیسے ہی خیمے کے نزدیک پہنچے فرمایا زینب کو کہو تیرے دو لال لے کر آیا ہو۔ بس عزاداروں جناب زینب نے یہ سنا تو دیکھا کہ جناب زینب سجدے میں چلی گئی، فرمایا اللہم تقبل منا، خدا میری قربانیوں کو قبول فرما۔ بس عزاداروں یہ وقت گزرا، بی بی اسیر ہوئی، قید خانے میں گئی، قید خانے سے اسیر ہوئی۔ بس دو جملے، آزادی ملی، بی بی نے کہا مجھے گھر دیا جائے، عبادت کرنا ہے۔ گھر ملا، ماتم ہو رہا تھا، چادریں آئی، بی بی نے چادروں کو تقسیم کیا اور اے ام کلثوم یہ تیری چادر، تمام بیویوں کی چادر کو تقسیم کر دیا اور ایک چادر خود لے لی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ جگہ جگہ سے کیوں پھٹی ہے؟ فرمایا جب بھی ظالم تازیہ نہیں مانتے شہزادی اپنے آپ کو پہلے آگے کر دیتی تھی۔ امام زمانہ قبول فرمانا، عزاداروں بس میں یہاں لے آیا
جس میں ایک چھوٹی چادر باقی تھی، 2 کان کی نالیاں تھی. بیوی نے فرمایا شام والوں اس کی وارث زندہ میں شام میں ہے. یہ قرآن ہوا. ایک مرتبہ پھر دشت آیا. بس مجلس ختم ہوئی. دشت آیا، سر رکھے ہوئے تھے، سارے سروں کو تقسیم کیا. حسین کا سر خود لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد دشت میں 2 سر باقی رہ گئے. یا فاطمہ میری مدد کرنا. 2 دشت میں سر باقی رہ گئے. تھوڑی دیر قرآن کے بعد شام کی عورتیں کھڑی ہوئی. کیا کہا؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بس یہ سننا تھا. عزاداروں بی بی زینب نے چہرہ اوپر کر کے کہا اے شام والی عورتوں، یہ میرے آل محمد ہے، میں نے انہیں حسین پہ قربان کر دیا. کہتے ہیں آل محمد پر زینب کبھی نہ روئی، لیکن جب مدینہ پہنچی اور جب گھر کا دروازہ کھولا تو آل محمد کی جگہ خالی نظر آئی. تو رو کر فرمایا اے میرے